ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نزول وحی، صفحہ نمبر ہے 25۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہم نے پڑھائی کی تھی وہ آدھے سبق کی ہم نے پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ بتا دیتی ہوں، تو آپ ذرا غور سے سنیں۔ پہلے تو آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، کون لے کے آیا، کب لے کے آیا، آپ کہاں تھے، اور پھر آپ نے وہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ لیکن اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ لوگوں کو کی ہدایت و رہنمائی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھاری ذمہ داری اور اللہ کے کلام کے خوف سے کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ آپ فوراً گھر تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ توریت و انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا واقعہ سنا اور فرمایا، خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا پیغام جو بھی نبی لے کر آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور ان کی پیش گوئی کے مطابق اس واقعے کے 13 سال بعد کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اس چیپٹر کی آپ نے بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 27 پہ۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 1 خالی جگہ تھی جو وہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں دی تھی، تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے اپنی بک پر حل کی ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 4 سوال دیے تھے جو میں نے کہا تھا آپ سوال اور جواب اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے وہ اپنا کام آپ نے مکمل کیا ہوگا۔ تو آج جو ہمارا کام ہے وہ ہے درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ کے قریب، مدینہ کے قریب یا حبشہ کے قریب؟ یہ آپ نے خود جو درست جواب ہے اس پر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو اس کا درست جواب مل جائے گا۔ نمبر 2 ہے غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبل طور، جبل نور یا جبل مروہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 خوش ہوئے، نمبر 2 غمزدہ ہوئے یا نمبر 3 کانپنے لگے؟ ٹھیک ہے، جو آپ کو درست آنسر لگتا ہے اس پہ دائرہ لگائیں۔ نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے متعلق سب سے پہلے بتایا حضرت خدیجہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ورقہ بن نوفل کو؟
نمبر 5، پہلی وحی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی 35 سال، 40 سال یا 45 سال؟ ان میں سے آپ کو جو درست آپشن لگتا ہے آپ اس کو دائرہ لگائیں گے۔ ورقہ بن نوفل عالم تھے، نمبر 1 توریت و انجیل کے، نمبر 2 توریت و قرآن مجید کے، نمبر 3 توریت و زبور کی۔ تو یہ تھی ہمارے درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ اس میں سے آپ کو جو درست جوابات ملتے ہیں آپ ان پہ دائرہ لگائیں۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو پہلے سوال 4 جو تھے وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھے ہوں گے اور امید ہے یاد بھی کیے ہوں گے۔ مجھے ان میں سے یہ تو بتائیں کہ غار حرا کہاں واقع ہے؟ مجھے آنسر دیں، غار حرا کہاں واقع ہے؟ ایک اور سوال ہے بہت ایزی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک اور سوال تھا، وحی سے کیا مراد ہے؟ اور سوال نمبر 4 تھا ہمارا، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے کیسے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ پڑھیے، ٹھیک ہے، وہ واقعہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، جو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے۔ پہلی وحی کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس میں آتا ہے کہ پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ لکھیں، جیسے کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اس میں ہم ان آیات کا ترجمہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جواب میں لکھنا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا جواب آپ نے یہ ترجمہ لکھنا ہے، سورہ الگ کا ترجمہ۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارا، پہلی وحی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کانپنے لگے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری اور اللہ کے کلام کے خوف کی وجہ سے کانپنے لگے۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارا، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ تو اس کا جواب دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہیں کرے گا۔ یہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارا، ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کیا کہا؟ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ تھا ہمارا سبق نزول وحی۔
آج ہمارا سبق ہوا مکمل۔ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ یہ درست جوابات بھی حل کر سکیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 27 پہ ہم نے درست جوابات کیے ہیں حل، یہ بھی آپ نے اپنی بک پہ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 جو ہمارے سوالات کے جوابات تھے آج کے، ہم نے 5 6 7 8 4 سوال ہم نے یہ کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بہت اچھے سے خوش خط کر کے اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ شکریہ۔